اس حوالے سے اسرائیل کمانڈو نے گرفتار کیا، اس نے صحیح کیا ہے، کیونکہ پہلے اسرائیلی کمانڈو سے کیا گرفتار کیا؟ ہاں صحیح کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان کو اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پاکستان ابھی تک اسرائیل کو تسلیم تو کیا نہیں ہے؟ تسلیم کر کے معاہدہ کر کے آ گئے ادھر جا کر، معاہدہ بھی نہیں کیا ابھی تک بھائی جان؟ کیا ہوا ہے، فیک ایشو چل رہے ہیں یہ نا۔ آپ جنگ کے حق میں؟ ہاں جنگ کے حق میں، جنگ کے حق میں اس لیے وہ مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اس ٹائم تو ہم سے کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے، ابھی اس ٹائم تو ایکشن کر سکتے ہیں ہم۔ تو یہ صرف پاکستان کی ذمہ داری تو نہیں ہے، یہ تو عربیوں کی ذمہ داری ہے، ہماری کون سی ذمہ داری ہے؟ تو وہ پاکستان کا یرغمال بنا کے لے کے گئے ہیں نا، پاکستانی مشتاق۔ پاکستان کے صرف 4-5 لوگ ہیں نا، باقی سارے جو فرانس کچھ نہیں کہہ رہا، جرمنی کچھ نہیں کہہ رہا، برٹن کچھ نہیں کہہ رہا، پاکستان کے سر میں کیا درد ہے کہ ہم جنگ کریں بھائی؟ یار وہ تو مسلمان ہی نہیں، وہ بعد میں اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ سعودی بھی مسلمان ہے، ترکیہ بھی مسلمان ہے، سعودی چھوڑو، سعودی کی بات ہی نہ کرو۔ لیکن وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو رہا کیا جائے۔ مطالبہ نہیں، وزیر اعظم صاحب کو کہنا چاہیے کہ ہم آرڈر دیتے ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر رہا کیا جائے۔ آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو کہنا چاہیے کہ ہم 12 گھنٹے کا ٹائم دے رہے ہیں، اس سے پہلے ہمارے بندوں کو رہا کیا جائے، کیونکہ وہ پرامن شہری ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی جان آپ کا نام؟ اشرف حسین نام ہے۔ اشرف حسین صاحب یہ بتائے گا کہ پاکستان کے ایک مشہور سینیٹر ہے جن کا نام ہے مشتاق احمد صاحب، ان کو گرفتار کیا گیا ہے اسرائیلی کمانڈوز کی جانب سے، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس حوالے سے اسرائیل کمانڈو نے گرفتار کیا، اس نے صحیح کیا ہے، کیونکہ پہلے اسرائیلی کمانڈو سے کیا گرفتار کیا؟ ہاں صحیح کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان کو اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پاکستان ابھی تک اسرائیل کو تسلیم تو کیا نہیں ہے؟ تسلیم کر کے معاہدہ کر کے آ گئے ادھر جا کر، معاہدہ بھی نہیں کیا ابھی تک بھائی جان؟ کیا ہوا ہے، فیک ایشو چل رہے ہیں یہ نا۔ تو ابھی پاکستان کے ایکشن کیا ہے دیکھو، وہ کہہ رہا ہے رہا کر دو، ہم آواز سے معذرت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ بھائی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام تر قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ مطالبہ کیوں کرو، سیدھا ایکشن لو۔ کیا ایکشن لے؟ ایٹم بم چلا دے؟ ہاں ایٹم بم چلانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی پہلے غزہ پہ ظلم ہو رہے ہیں، اس کا ایکشن کوئی نہیں لیا ہے۔ دیکھو ابھی ساؤتھ کوریا کے صدر ہیں یا وزیر اعظم، اس نے کیا ایکشن لیا؟ نارتھ کوریا کا؟ نارتھ کوریا کا اس نے کہا ہے رہا کرو، اگر نہیں کر رہے تو میں جنگ لڑوں گا آپ کے ساتھ۔ ہاں تو آپ کو لگتا ہے پاکستان کو اسرائیل کے اوپر حملہ کرنا چاہیے؟ حملہ کرنا نہیں چاہیے، پہلے تو وہ رہا کریں گے، اگر نہیں کریں گے تو حملہ ہی کر لیں گے۔ یعنی اس میں اصل میں اس نے کچھ نہیں کر سکے، ابھی مشتاق صاحب کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ گھر بیٹھے رہنے۔ ہاں بس یہی کہنا چاہوں گا میں۔ اصل میں بات یہ ہے نا کہ اس میں صرف پاکستانی لوگ نہیں ہیں، اس کے اندر 45 ممالک کے جو انسانی حقوق کے لوگ ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ نہیں وہ تو ہیں، لیکن نارتھ کوریا کا ایکشن دیکھا ہے نا ہم نے، ابھی تو ایکشن ہوا نہیں ہے نارتھ کوریا کی جانب سے۔ اس نے انفارم تو کر دیا نا ان کو۔ ہاں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کو کیا کرنا چاہیے؟ ابھی ان کو بس یہ کہنا چاہیے کہ رہا کر دے، انہوں نے تو کہا بھائی رہا کرو، تو نہیں کر رہے ہیں، تو ابھی ان کو کچھ کرنا سوچنا چاہیے۔ کیا کرے؟ مثال کے طور پر مثال دو، آپ کوئی حال بتاؤ، اگر آپ وزیر اعظم ہوتے آپ کیا کرتے؟ میں وزیر اعظم ہوتا تھا ابھی تک یا تو پاکستان کو ختم کروا دیتا یا تو اسرائیل کو ختم کروا دیتا۔ یعنی آپ جنگ کے حق میں؟ ہاں جنگ کے حق میں ہوں، جنگ کے حق میں اس لیے وہ مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اس ٹائم تو ہم سے کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے، ابھی اس ٹائم تو ایکشن کر سکتے ہیں ہم۔ تو یہ صرف پاکستان کی ذمہ داری تو نہیں ہے، یہ تو عربیوں کی ذمہ داری ہے، ہماری کون سی ذمہ داری بھائی؟ تو وہ پاکستان کا یرغمال بنا کے لے کے گئے ہیں نا، پاکستانی مشتاق۔ پاکستان کے صرف 4-5 لوگ ہیں نا، باقی سارے جو فرانس کچھ نہیں کہہ رہا، جرمنی کچھ نہیں کہہ رہا، برٹن کچھ نہیں کہہ رہا، پاکستان کے سر میں کیا درد ہے کہ ہم جنگ کریں بھائی؟ یار وہ تو مسلمان ہی نہیں، وہ بعد میں اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ تو سعودی بھی مسلمان ہے، ترکیہ بھی مسلمان ہے۔ سعودی چھوڑو، سعودی کی بات ہی نہ کرو۔ ہاں وہ تو امریکہ کے سامنے سر ٹیک کے کھڑا ہے نیچے، اس کو کیا پڑی تھی وہاں جا کے امریکہ میں $9 ملین کا وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کا۔ پشتون تو کہتے ہیں کہ ہم عدم تشدد کے پیروکار ہیں، جنگ کے خلاف، اور آپ کہتے ہو کہ بھائی پاکستان کو حملہ کر لینا چاہیے۔ جنگ کے خلاف ہیں، لیکن ہم بے وجہ جنگ تو نہیں کر رہے ہیں نا، وہ مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اسی ٹائم تو ہم سے کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے۔ ابھی ہمارا 5 آدمی کو یرغمال بنا کے لے کے گئے ہیں، ابھی تو ایکشن لے۔ آرمی چیف صاحب کو اور وزیر اعظم پاکستان کو اور کیا پیغام دیں گے کہ سینٹر مشتاق کے لیے اور غزہ کے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وہ تو خود وہ ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ایز اے شہری؟ میں ان کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ سوچے کچھ پاکستان کے لیے اور غزہ کے عوام مسلمانوں کے لیے کچھ سوچے، یہ کہنا چاہتا ہوں میں۔ اور اگر وہ نہیں رہا کرتے ہیں تو پھر کیا پیغام ہے، کیا کرنا چاہیے ہمارے حکمرانوں کو؟ اگر وہ صرف پاکستانیوں کو نہیں کر رہے ہیں نا تو پھر تو جنگ چھڑنی چاہیے، پاکستان اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہونی چاہیے، پاکستانیوں کو نہیں چھوڑ رہی تو آپ تیار ہو جنگ کے لیے؟ میں تو تیار ہوں۔ جو یہاں پر مشکلات آئیں گے، میزائل یہاں سے گزریں گے، وہاں سے گزریں گے، تو یار مرنا تو ویسے بھی ہے۔ ہاں ڈرتے کسی سے نہیں آپ؟ نہیں ڈرتے ہیں، کیوں ڈرے؟ اللہ سے ڈرنا ہے ہمیں، اور کسی سے ڈرنا ہے؟ اسرائیل اور انڈیا اور امریکہ سے ڈرنا تھوڑی پیدا ہو گئے ہیں، صرف اللہ سے ڈرتا ہے خان صاحب؟ چلتے ہیں اللہ کیا بات ہے، کیا بات، بہت شکریہ۔ بھائی آپ کا نام؟ محمد طارق۔
سینیٹر مشتاق صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے اسرائیلی کمانڈوز کی جانب سے، اور وزیر اعظم پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ ان سب لوگوں کو رہا کیا جائے جن کو گرفتار کیا گیا. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جی سب سے پہلے تو میں خود بھی اس چیز کی بڑی مذمت کرتا ہوں. وہ لوگ جو انسانی حقوق کے تحت، انسانی جذبے کے تحت وہاں مظلوم فلسطینیوں کے لیے خوراک لے کر جا رہے تھے، اور وہاں پر دنیا کا ایک ظالم بیٹھا ہوا ہے اسرائیل، جو وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھانے کو کچھ نہیں دے رہا، بچے بھوک سے مر رہے. یہ ایک بہت بڑا غلط اقدام ہے، یہ ایک دہشت گردانہ اقدام. اسرائیلی انتظامیہ کی جانب سے اور اسرائیلی حکومت کی جانب سے ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اسرائیلی ایئرپورٹ پہ آ کے لینڈنگ کریں اور یہاں سے آپ نے جتنا بھی سامان غزہ پہنچانا ہے آپ پہنچا سکتے ہیں، لیکن آپ غزہ کے لنگر انداز نہیں ہو سکتے، وہاں پر آپ اپنی شفٹ نہیں لے جا سکتے. دیکھو لوگ غزہ میں مر رہے ہیں، آپ بمباریاں غزہ پر کر رہے ہیں، بچے بھوک سے غزہ میں مر رہے ہیں، عورتوں کی صحت خراب ہو رہی ہے، مردوں کی صحت خراب ہو رہی ہے، بوڑھے لوگ ہیں وہ مر رہے ہیں، ان کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، اور آپ کرے ایئرپورٹ پر لینڈنگ کر جائے. وہاں پر بھی ان لوگوں کو نہیں آنے دیا جائے گا. غزہ جو مین مرکز ہے جنگ کا، وہاں پر ہی یہ لوگ خوراک دینے جائیں گے اور کہاں جائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسرائیل کے کسی بھی سمندری یا بحری سائٹ پہ آئے، وہاں پر کشتیاں آپ لنگر انداز کریں، اس کے بعد سامان آپ اٹھا کے ٹرانسفر کر سکتے ہیں غزہ، لیکن ڈائریکٹلی آپ غزہ نہ جائیں. کیوں نہیں جا سکتے ہم ڈائریکٹلی؟ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپ ہمیں چیک کریں، نہ ہمارے ساتھ کوئی حماس کا رہنما ہے، نہ حماس کا کوئی ممبر ہے. لیکن وہاں پر غزہ کے اندر حماس کے کمانڈوز ہیں اور حماس کے کمانڈوز کا فائدہ لیں گے اور سارا سامان اپنے قبضے میں لے لیں گے. تو اس بات کی کون گارنٹی دے گا کہ وہ لوگ بھوک سے نہیں مریں گے؟ اگر یہ لوگ کسی اور جگہ سے خوراک دیں گے، اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ وہاں پر معصوم لوگوں کو خوراک ملے؟ لیکن انتظامیہ کہہ رہی کہ خطرہ ہے، وہ دہشت گرد ہے. لیکن یہ ایک طرف اگر وہ انتظامیہ کہہ رہی ہے تو دوسری طرف لوگوں کو بھی تو خدشہ ہے کہ وہاں پر لوگ بھوک سے مریں گے، بچے مریں گے، عورتیں مریں گے. تو وہ کہہ رہے وہ لوگ بھی دہشت گردوں کے حامی ہیں. نہیں، کیسے حامی؟ وہ اپنے ملک کے وفادار ہے، اپنے ملک میں ہی رہنا چاہتے ہیں. آپ کیسے کہہ رہے ہو؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سینیٹر مشتاق کو گرفتار کیا گیا، پاکستان سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہے، لیکن ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ ان تمام تر قیدیوں کو رہا کیا جائے. دوسری جانب اگر دیکھا جائے ترکیہ نے بھی اس کی مذمت کی ہے، فرانس نے بھی، یونان نے بھی، جرمنی نے بھی، وہاں پر بھی احتجاج ہو رہے ہیں، لیکن کوئی عملی سٹیپ اسرائیل کے خلاف لینے سے قاصر ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یار یہ تو نا آپ کی جو ویک گورننس سسٹم ہے. دیکھیں 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے جو ایک امن معاہدہ اسرائیل اور ٹرمپ کی جانب سے پیش کیا گیا تھا، ٹرمپ نے اس پر خود کہا کہ میرے ساتھ پاکستان اس چیز پر ایگری ہے. اس کے بعد اسحاق ڈار بھی آ گئے، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اس معاہدے کی حمایت کی. انہوں نے کہا کہ ہم جنگ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. چلو وہ تو ایک صحیح بات ہے، لیکن معاہدے میں چند ایسے پوائنٹس ہیں جس میں وہ فلسطین کے اپنے لوگوں کو وہاں پر اپنا رہنما چننے کی وہ ایک آپشن نہیں دے رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی حکومت بنے وہ امریکہ کے کنٹرول میں ہو. آپ خود دیکھ رہے ہیں پچھلے 3-4 سالوں سے یا تقریباً 10-20 سالوں سے کہ امریکہ کس کو سپورٹ کرے؟ امریکہ تو اسرائیل کو سپورٹ کرے. اب جو حکومت آئے گی وہ بھی اسرائیل کی سپورٹر ہوگی، اور فلسطین کے لوگ یہ کبھی بھی نہیں. آرمی چیف اور وزیر اعظم پاکستان اور پاکستانی انتظامیہ سے یا پارلیمنٹرین سے آپ کیا ریکویسٹ کرنا چاہیں گے؟ میں چاہتا ہوں کہ ان کو ایک اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے. ایز اے نیوکلیئر پاور، ہم ایز اے نیوکلیئر پاور ہے اسلامک کنٹریز میں، تو ہمارا اسٹیٹمنٹ بھی بڑا اسٹرانگ بنتا ہے. کیا کہ ہم حملہ کر دیں آپ کے اوپر؟ نہیں، حملے کی ضرورت نہیں ہے. حملے کی ضرورت پڑی تو حملہ بھی کر دے، لیکن ان کو کہے کہ جلد سے جلد ہمارے جو رہنما ہیں ان کو رہا کر دے. دیکھیں پاکستان ہر چیز امریکہ کے ذریعے کروا رہا ہے، تو آپ امریکہ سے بات کریں کہ ہمارے جو 4 بندے ہیں ان کو رہا کر دے. تو وہ تو مقصد ہی نہیں رہا کرنا، وہ تو چاہتی ہے بھائی فلسطین کو ایک الگ اسٹیٹ بنا کے دے. کون کہہ رہا ہے؟ پاکستان کی ڈیمانڈز میں بھی ہے. تو چلو یہ تو ٹھیک ہے، دو جو اسٹیٹ ہے. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے. اس بات میں کس حد تک صداقت ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ یہ تو پھر صحافیوں کا کام ہے کہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کر کے اس بات کا پتہ لگا رہے کہ پاکستان سچ میں اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے یا نہیں. یہ صرف سوشل میڈیا پروپیگنڈا ہے. مجھے تو جہاں تک لگ رہا ہے یہ سوشل میڈیا پروپیگنڈا ہے. پاکستان بغیر پارلیمنٹ میں قرارداد منظور کرنے کے اور بغیر دوسرے مسلم ممالک کے ساتھ گفت و شنید کے بغیر وہ اتنا جلدی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی سینیٹر مشتاق صاحب کو اسرائیلی کمانڈوز نے گرفتار کر لیا، اپنی حراست میں رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے جتنے بھی انسانی حقوق کے علمبردار تھے یا انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے لوگ تھے، غزہ کے لیے، فلسطین کے لیے آواز اٹھانے والے تھے، جو سامان لے کر جا رہے تھے کشتیوں میں، ان سب کو حراست میں لے لیا گیا ہے اسرائیلی کمانڈوز کی جانب سے. اور فرانس میں، جرمنی میں اور کل پاکستان میں بھی احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے. تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے پاکستانی سٹیزن؟ یہ بالکل غلط ہے کہ اگر عمر رضی اللہ نے کہا تھا اگر دریا کے ساتھ اگر کوئی کتا بھی مرتا ہے تو اس کا ذمہ وار عمر ہوگا. ہم اپنے حکمرانوں سے
अपील करना चाहते हैं कि सेनेटर मुश्ताक शाह को जल्दी रिहा किया जाए 24 घंटे 48 घंटे के दरमियान में, क्योंकि उन लोगों ने कोई दहशतगर्दी नहीं किया, किसी को खाना देने गए, हमारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया। ये बिल्कुल गलत है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हम मुतालबा करते हैं कि उनको रिहा किया जाए। मुतालबा नहीं, वज़ीर-ए-आज़म साहब को कहना चाहिए कि हम आर्डर देते हैं कि 24 घंटे के अंदर रिहा किया जाए। आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को कहना चाहिए कि हम 12 घंटे का टाइम दे रहे हैं, उससे पहले पहले हमारे बंदों को रिहा किया जाए, क्योंकि वो पुरअमन शहरी है। वो कोई बम बारूद कोई असला लेके नहीं गए, इन किश्तियों में कुछ भी लेके नहीं गए, हत्ता कि उनकी मोबाइलें भी रास्ते में उन लोगों ने हैक कर दिया है। अब कोई भी चीज़ है, इंटरनेशनल दुनिया के बड़े बड़े जो लोग हैं, इंसानी हुकूक के बड़े बड़े जो कमेटियाँ बैठी हैं, वो क्या कर रही हैं? वो खुद प्रेशर क्यों नहीं डाल रहे हैं कि हम वहाँ पे इतने अरसे से जुल्म है, किसी का पाँव नहीं, किसी की आँख नहीं, किसी का कान नहीं, ये सब नहीं देख रहे। इसके बावजूद भी ऐसे हो रहा है तो बिल्कुल गलत हो रहा है। हम अपने हुक्मरानों से अपील करते हैं, हमारी बात से उनको, अगर हम हथियार भी उठा के रोड पे आए तो हमारे उससे उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है। हमारे हुक्मरानों की एक आवाज़ उनके कान तक जानी चाहिए। ये नहीं कि हम अपील करते नहीं, हुक्मरान अपील नहीं करते। वो बेचारे क्या ऑर्डर दे सकते हैं? पाकिस्तान खुद थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हम किसी और से कर्ज लेते हैं, किसी और के ऑर्डर पे हम जो है चीज़ें चलाते हैं, तो हम किस तरह फैसला कर सकते हैं कि भाई फ़ौरन छोड़ दीजिए वरना ये कर देंगे वो कर देंगे? सर, आपका मुल्क आइटमी ताकत है, कर्जे की बात अलग। आपका मुल्क ने इतने पैसे लिए, जितना तालीम पे लगाना चाहिए था वो असले पे लगाए। किस लिए? इसी बदमाशी की वजह से। अभी आपको वक्त आया है कि आपका आर्मी चीफ, हमारा आर्मी चीफ उनको ऑर्डर दे दे कि भाई हमारे बंदों को रिहा किया जाए। इसमें तो पाकिस्तान का नुकसान है, हमारी मईशत का नुकसान है, हमारी फ़ौज का नुकसान है, हमारे मुल्क का नुकसान है। सर, नुकसान आपने ये चीज़ें बनाई क्यों? अगर नुकसान था तो आपने तालीम पे लगाना था और किसी चीज़ पे लगाना था। जब आपने हथियार पे कि जितना पाकिस्तान के कर्जा नहीं उससे ज़्यादा पैसा हथियार पे लगाए। इतने जो प्रोटोकॉल है अभी आर्मी का, ये इतना प्रोटोकॉल है, शाही प्रोटोकॉल है, ये सब ख़त्म करना चाहिए था। आपने जो भी चीज़ बनाए अपनी दिफा के लिए बनाए। आपके घर में से आपका भाई के गिरेबान पे पकड़ के उठा रहे हैं, आपके हाथ में पिस्तौल है, कोई भी चीज़ है, आप इंतज़ार करोगे? आपने इसीलिए ख़रीदा है कि मेरा भाई को कोई गिरफ़्तार ना करें, कोई कुछ ना करे। अभी सेनेटर मुश्ताक साहब ने यहाँ पे जुलूस में उनको एक इंस्पेक्टर ने धक्के दिया, अगर आप बहादुर मर्द का बच्चा हो तो उधर जाओ। तो ये हम अपनी रियासत से ये उम्मीद रख सकते हैं कि हमारा उसका काम नहीं, हालांकि वो 2% का इंस्पेक्टर है, वो हमारी टैक्स से पलने वाला इतना बड़ा हमारा मोजिज़ बंदे को उसने धक्का दे के कहा कि आप उधर चले जाए। अब वो उधर चला गया, हमारे यही हुक्मरान क्या कर रहे हैं? वो इंस्पेक्टर आवाज़ उठाए, अपने सोशल मीडिया अकाउंट से आवाज़ उठाएं कि सेनेटर मुश्ताक साहब को मैंने ये गलती से कहा था, और वो वहाँ गया, माफ़ी मांग ले सेनेटर मुश्ताक साहब से। माफ़ी मांगे ना मांगे वो उनका आपस का मामला, लेकिन आवाज़ उठाना उसका बिल्कुल हक है। क्योंकि अगर कोई बंदा आपको बचाने आया और उसको रास्ते से लेके गए जा रहे हैं, हमारे जो भी है इदारे हमारी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अगर कोई इंस्पेक्टर कोई भी इदारे का बंदा हमें रोक लेता है तो वो हमसे तहफ़्फ़ुज़ के लिए रोकना चाहिए। आपने बिल्कुल गलत बात की, और सेनेटर मुश्ताक साहब को बिल्कुल अभी गलत रोक रहे हैं वो लोग। अगर खुदा ना करें जैसे वो आफिया सिद्दीकी की तरह उसकी हालत ना बने, हम दुआ कर सकते हैं बाकी हुक्मरानों के हाथ में। चलो, बहुत शुक्रिया।